وہ سورہ ہے کہ جس کے بغیر آدمی مسلمان نہیں رہ سکتا۔ ویسے تو حکم یہ ہے اقلن کہ کم سے کم ہر حدیث سرور کائنات ختمی مطلب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر مسلمان کو کم سے کم روزانہ کم سے کم اقلن 50 آیتیں قرآن کی ضرور تلاوت کرنا ہے۔ اور حضور نے فرمایا ہے جو روزانہ 50 آیتیں قرآن کی تلاوت کرے گا تو اللہ کی رحمت اس کے گھر پر نازل ہوگی۔ اور جس گھر میں 50 آیتیں قرآن مجید کی روز تلاوت کی جائیں گے، صحیح بخاری شریف سے حدیث سنا، تلاوت کی جائیں گی، اس کا گھر آسمان پر ایسے چمکے گا جیسے زمین پر سے ستارے چمکتے دکھائی دیتے ہیں، ویسے ہی ملائکہ کو اس کا گھر چمکتا دکھائی دے گا جس گھر میں 50 آیتیں روزانہ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ پھر ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن مجید کی آیات تلاوت کی جائے گی اس گھر میں کبھی نکبت، اس گھر میں کبھی افلاس، اس گھر میں کبھی مصائب اور مصیبت نہیں آئے گی۔ صلوات محمد وعلی۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم علاج دوسری جگہ ڈھونڈتے ہیں اور علاج ہمارے گھر میں جزدان میں لپٹا رکھا ہوا ہے۔ صلوات محمد وعلی۔ اللہ گھر میں رکھا۔ پھر پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرے گا تو اللہ جے آیتیں پڑھے گا، اس میں جتنے حرف ہیں ہر حرف پر 10 حسنیں عطا فرمائے گا۔ یہ فضائل قرآن پڑھ رہا ہوں، صلوات بھیجیے آپ محمد والا۔ آخر میں ایک عجب بات کہی، مگر شرط یہ ہے کہ قرآن کو آنکھوں سے دیکھ کے پڑھنا۔ اگر تم نے کہیں غلط پڑھا تو عذاب بھی اتنا ہی ہوگا۔ محمد والا۔ میں کچھ کہہ گیا، صلوات محمد والا۔ یہ حدیث جب میں نے عذاب والی دیکھی تو شروع سے تو میں بہت خوش چلا آ رہا تھا اور طے کر لیا تھا کہ پڑھوں گا، پڑھتا ہوں الحمدللہ۔ مثال کی بات، پڑھتے پڑھتے یہ ثواب ہے اور حج و عمرے کا ثواب ہے اور یہ ثواب ہے، اور جب کا اگر غلط پڑھا تو اتنا ہی عذاب بھی ہے۔ میں نے کہا غلط کیوں پڑھیں گے، چھپا ہوا قرآن لے لیں گے، اگر غلط لکھا ہے تو لکھنے والے کو عذاب جائے گا، ہم سے کیا مطلب، ہم تو صحیح پڑھ رہے ہیں۔ مگر جب یہ روایت دیکھی تو ہوش ہو گئے، کیا مالک یوم الدین پڑھیں کہ ملک یوم الدین پڑھیں؟ جب صراط المستقیم پر پہنچے تو پریشان ہو گئے، سواد سے پڑھیں کہ سین سے پڑھیں، سواد سے پڑھیں کہ سین سے پڑھیں۔ اگر سواد سے ہے صراط اور سین سے پڑھا تو پریشانی، اور اگر سین سے ہے سواد سے پڑھا تو پریشانی۔ کہاں آپ نے یہ موضوع چھیڑ دیا، ہم پریشانی میں پڑ گئے۔ آپ الحمدللہ نہیں پریشان ہوں گے، کیونکہ مسلمان تو کلمہ پڑھ کے مطمئن ہو جاتا ہے، باقی پریشانی اس کے ساتھ آتی نہیں۔ مصیبت تو کتابیں پڑھنے والے کے لیے ہے۔ اب کیا کریں؟ کہا نہیں صاحب، آپ جیسا لکھا ہے ویسا پڑھیے۔ تو کیا معاذ اللہ وہ جیسا لکھا تھا ویسا نہیں پڑھتے تھے؟ یہ کون کہہ سکتا ہے، کس کی مجال؟ تو یوں کہیے تب اس طرح لکھا تھا، اب اس طرح لکھا ہے۔ اب یہ سوال ہے کہ تیسرے دور میں صراط سواد سے لکھا گیا کہ سین سے لکھا گیا، اور تیسرے دور میں مالک یوم الدین لکھا گیا یا ملک یوم الدین لکھا گیا؟ صاحب کیا پتا کیا تھا؟
تو کنفیوژن نبی کی اس حدیث سے شروع ہوا ذہن مسلم میں. نبی نے کہا مسلمانوں میں تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں, ایک قرآن. تو نہیں نبی کا دامن پکڑ لیا. کہاں چھوڑا قرآن؟ کس کے پاس چھوڑا؟ یا رسول اللہ چھوڑے جا رہے ہیں تو پتا بھی بتا دیجئے کہاں چھوڑے جا رہے ہیں. محمد 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 وہ تو پتا بتایا ہے. ہم بمبئی میں آئے, قرآن کی تلاوت کرنا تھی, گھر پر قرآن بھول آئے. ہم نے آپ سے پوچھا قرآن کہاں ملے گا؟ آپ نے کہا چلے جائیے حیدری کتب خانے کی دکان ہے, وہاں مل جائے گا. تو یہ پتا ہے. نبی نے کہا میں قرآن چھوڑے جا رہا ہوں, یہ نہ پوچھنا کہاں ملے گا. فطرت کو بھی چھوڑے جا رہا ہوں. اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے. کیا معنی اس کے؟ فطرت کے پاس جاؤ گے تو قرآن ملے گا, کہیں اور نہ ملے گا. محمد ایک اور سلوات دیتے ہیں محمد. اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. کب تک نہیں ہوں گے؟ پہلے دور خلافت تک نہیں ہوں گے, اس کے بعد ہو جائیں گے. دوسرے دور خلافت تک نہیں ہوں گے جدا, اس کے بعد ہو جائیں گے. تیسرے دور تک جدا نہیں ہوں گے, اس کے بعد ہو جائیں گے. چوتھے دور تک جدا نہیں ہوں گے, اس کے بعد ہو جائیں گے. حوض کوثر تک, یعنی کبھی جدا ہی نہیں ہوں گے. کوثر تک جائیں گے دونوں. قرآن و اہل بیت بے جدا ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی کوثر تک وہی پہنچ سکتا ہے جو دونوں سے وابستہ ہو. محمد دونوں جدا نہیں ہوں. اب آپ آپ کہا کیجیے جدا تو ہوں گے. ہم نے تو جدا کر دیا. جدا کر دیا تو کیا ہوا؟ بحث میں پڑ گئے کہ مالک یوم الدین ہے, کہ مالک یوم الدین. بحث میں پڑ گئے کہ صراط سواد سے ہے کہ سین سے. بہت میں نے آپ کو پریشان کیا 5-10 منٹ. آج قرآن میں کیا ہے؟ تو آج تو سب جگہ مالک ہی خبر. تو پھر یہ سنی قرآن نہیں ہے. یہ سنی قرآن, گھبرائیے گا نہیں, یہ سنی قرآن نہیں. پھر مالک یوم الدین کون پڑھتا تھا؟ قاری تو مالک ہی پڑھتے تھے. صراط صراط سے پڑھتے تھے. تو یہ شیعہ قرآن. شیعہ قرآن کیسے؟ بھائی جس قرآن میں وہ لکھا ہو جو علی پڑھتے تھے وہ شیعہ ہوا, اور جس قرآن میں وہ لکھا ہو جو خلیفہ دیوم پڑھتے تھے وہ سنی ہوا. اور آج قرآن ایک ہے. صلوات ہے محمد و آل محمد. آج قرآن ایک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میری یہ تقریر سننے کے بعد شیعہ تو قرآن چھوڑے گا نہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر کسی جاہل, ہر سنی کو نہیں کہہ, سنی میں بھی تو کئی کوالٹیز ہیں. ایسے بھی سنی ہیں جو کعبے کے متولی بنے ہیں, اور ایسے بھی سنی ہیں جن کو کہتے ہیں تم کافر ہو, تم حج نہیں کر سکتے, تم مدینے نہیں جا سکتے. میں انقلاب میں بحث چل رہی ہے. ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم کو گرفتار کر لیا, پکڑ لیا, ان کی کتاب کو ضبط کر لیا, ان کے قرآن کو ضبط کر لیا, ان کو مدینے نہیں جانے دیا. مفتی اختر رضا خان
جو بریلی کے اتنے بڑے عالم بیٹھے، کروڑوں مسلمان جن کے ماننے والے ہندوستان میں ہے کہ نہیں، کہاں اس پر انقلاب میں مضامین چل رہے، جلوس بھی نکلا یہاں. کس بات پر جلوس نکلا؟ جو سمجھدار سنی مسلمان تھے انہوں نے احتجاجی جلوس نکالا، اس حکومت کے خلاف نکالا جس حکومت نے ایک فرقے کے عالم کو گرفتار کیا صرف اس لیے کہ اس کا عقیدہ اس فرقے کے عقیدے سے نہیں ملتا. نکالا جلوس کیا نہیں نکالا؟ توجہ چاہتا ہوں. اسی لیے ہم محرم کا جلوس نکالتے ہیں. فرق یہ کہ آپ نے سعودی عرب کے خلاف نکالا، ہم نے یزیدی ذہنیت کے خلاف نکالا. ارے آپ نے پودے کے خلاف نکالا، ہم دادا کے خلاف نکال.